ہو چکے ہیں اور اس کی کیا اس سو موٹو کو ڈسمس کر دیا جو by virtue of his office is now imposing the minority verdict of that bench on the country or is trying to do that. تو یہ بدترین قسم کا مس یوز ہے آف دا آفس اور بدترین قسم کا مس کانڈکٹ ہے. چونکہ اس اقلیتی فیصلے میں ایک شخص چیف جسٹس ہے تو وہ کہے کہ میں اپنے منصب کی وجہ سے اس اقلیتی فیصلے میں کہا گیا کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے اور اس آئین کی پاسداری میں کہا گیا کہ 90 دن کے اندر لازم ہے کہ الیکشن ہو. تو جناب اسپیکر میرا سوال یہ ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ جب آپ اتنے بڑے آئین کے چیمپئن بن کے یہ فیصلہ کر رہے تھے پنجاب کے لیے تو کیا لیکن کے پی کے لیے آپ نے آنکھیں بند کر لیں. پھر جناب اسپیکر 2016 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک مشہور زمانہ فیصلہ دیا جس کو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے تحریر کیا. اس فیصلے کو کہتے ہیں مصطفیٰ امپیکس کیس. اس کیس میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے جو ڈسکریشنری اختیارات ہیں جو ثواب دیدی اختیارات ہیں وہ غیر آئینی ہیں یا دوسرے لفظوں میں کہا گیا کہ وہ حرام ہیں. تو جناب اسپیکر موجودہ چیف جسٹس نے وہ قانون سازی جو اس پارلیمنٹ کہ جس میں 2 پاناما شورائے آفاق ججز ہوتے ہیں اور 6 خوشنودی کے لیے ان کے ساتھ کیری آن کریں گے. اس میں کسی سینئر جج کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کی انجینئرنگ ہوگی
خلاف ہوتا ہے تو جناب اگر اس قسم کی سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس کی چھتری کے نیچے خلاف ان کا ہر فیصلہ پی ایم ایل این کے خلاف جا رہا ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ نہیں ہے, پھر یہ خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ آف پی ٹی آئی بن جائے گی. تو یہ وہ حادثہ ہے جس سے ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں, چونکہ سپریم کورٹ پاکستان میں عدل انصاف کا وہ آخری مورچہ ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس میں نقب لگ جائے تو انصاف کی, رول آف لا کی عمارت گر جاتی ہے. ہمیں چیف جسٹس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمیں چیف جسٹس سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے, لیکن جو چیف جسٹس کا چونکہ چیف جسٹس نے اپنے ذاتی اختیارات کو دفاع دینے کے لیے اپنا من پسند بینچ بنایا اور اس ایوان کے پاس کیے ہوئے قانون کو معطل اور سسپینڈ کر دیا. یہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اوپر حملہ ہے. اور تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سیریس اور گریو جرم ہے کہ اس کے اوپر اس ایوان کو ایک کمیٹی بنا کر ایک جوڈیشل ریفرنس چیف جسٹس کے جسٹس کو یہ بھی چاہیے کہ ایک حکم نامہ جاری کریں کہ پاکستان میں لوور جوڈیشری سے سول جج کی عدالت سے لے کر سیشن جج اور ہائی کورٹ, ہر جج جب اس کی عدالت میں کوئی ملزم پیش ہو تو جج اس کو گریٹ کرے کہ آپ کو دیکھ کر بڑی کہ ایک شخص جو ریمانڈ کے اوپر ہے اس کو جس طریقے سے رہا کیا گیا, مجھے آپ بتائیے کہ 60 ارب روپے کی چوری کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ایک وہ کیس ہوتا ہے کہ جس میں جج کہتا ہے کہ پراما فیسائی اس میں لگتا ہے کرپشن ہوئی ہے. یہ 60 ارب روپے کا القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ 60 ارب روپیہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کے خزانے میں آنا تھا, جس کو عمران نیازی نے ایک سازش کے تحت اپنے ذاتی فائدے کے لیے, اسے آپ گرافٹ کہہ لیں, اسے آپ کرپشن کہہ لیں, اس نے ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس اکاؤنٹ کی طرف منتقل کر دیا جس میں ملک ریاض نے جرمانہ جمع کرانا تھا. تو لندن میں اس کی منی لانڈرنگ میں جو رقم ضبط ہوئی وہ پاکستان میں اس کو وائٹ منی کی صورت میں جرمانہ ادا کرنے کے لیے دے دی گئی, اور اس کے عوض عمران خان صاحب نے 600 کنال سے زیادہ زمین اور ہیرے جواہرات کے سیٹ اور اپنے فائدے کے لیے چیزیں لیں جو کہ دنیا کی کسی عدالت میں, ٹمبکٹو ریپبلک کی کسی کورٹ میں بھی آپ لے جائیں تو آنکھیں بند کر کے جج کہے گا کہ یہ بدترین کرپشن کی گئی ہے. اور ہمارے
اپنے لوگوں سے ایم عالم کا تاریخی جہاز جو ہندوستان کے لیے ڈرونا خواب تھا اس کو جلا دیا، اس نے شہداء کی یادگاریں جلا دی، اس نے پاکستان کا انفراسٹرکچر جلا دیا، اور اس کو اس تمام کاروائیاں کرنے کے بعد، اس دہشت گردی کے بعد، جب اس سرغنہ کو، اس گروہ کے سرغنہ کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو سے مجرم تنخواہ نہیں لی تو 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم نااہل ہو گیا۔ اور جس قانون کو ہم نے پاس کیا ہے اس میں جہاں ہم نے چیف جسٹس کو یہ حق دیا ہے کہ اس کا ثوابدیدی جو اختیار ہے وہ انسٹیٹیوشنل ہو، فرد کا نہ ہو، ہم نے یہ سپریم کورٹ کو پاور دی ہے، امپاور کیا ہے، کس طرح یہ عدلیہ کے اوپر آپ صدارت کر رہے تھے، غالباً 11 رکنی بینچ تھا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے چیف جسٹس کو نکال دیا گیا۔ کیا اس کے پاس اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نائب قاصد کو نکالیں تو وہ بھی 4 اپیلیں کر سکتے ہیں اپنے فیصلے کے خلاف؟ تو چیف جسٹس کو ایک لطیفہ کیس جو اقامہ کا تھا اس میں چند ججوں نے سیاست نہیں ہے، کس طرح یہ عدلیہ کے اوپر حملہ